الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اب آپ سماعت فرمائیں 39واں درس غزوہ بنو قینقاع و غزوہ ثغیق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں نے غزوہ بدر کے بعد جو حالات تھے اس کا ذکر کیا، جو مختصراً میں نے یہ کہا کہ غزوہ بدر کے بعد 4 قسم کے لوگوں نے شدید دشمنی ظاہر کی اور ان کے دل میں غیظ و غضب بھرا، اور ایسے ہی غیظ و غضب اس قدر ان کے سینوں میں جلنے لگا جس طرح کی ہانڈی ابلنے لگتی ہے. وہ 4 قسم کے لوگ، نمبر 1 مشرکین تھے، نمبر 2 جن کو اپنے دینی، مذہبی اور اقتصادی وجود پر خطرہ تھا یعنی یہود، نمبر 3 منافقین، نمبر 4 بدو جو مدینے کے ارد گرد قریب میں رہتے تھے. پھر یہودیوں کے متعلق یہ بات واضح ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا، اور اس پر واضح طور پر کتاب بھی لکھی گئی، لیکن یہ اپنے پرانی عادت اور ایسے ہی اپنے حقیقی فطرت کے طرف پلٹنے لگے اور ایسے ہی غدر و خیانت کرنے کی کوشش کرنے لگے اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ خلفشار پیدا کرنے لگے، جس کے متعلق ایک مثال شاس ابن ثابت کی ذکر کی گئی. ان تینوں قبائل میں یعنی یہود کے 3 قبائل میں سے یعنی بنو النضیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع میں سب سے زیادہ بدماش یہ بنو قینقاع تھے. یہ قبیلہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے عہد شکنی کی. یہ لوگ یہودیوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر مانے جاتے تھے. ان کا محلہ مدینہ ہی کے اندر واقع تھا اور انہی کے نام سے وہ محلہ مشہور اور معروف تھا. پیشے کے لحاظ سے یہ سونار تھے، لوہار تھے اور برتن ساز تھے، اور پیشے کی وجہ سے ہر فرد کے پاس جنگ کے کافی سامان موجود تھے، اور ان کے مردان جنگی کی تعداد 700 تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، جس نصیحت کے بعد کہہ سکتے ہیں ایک اہم وجہ یا سبب بنی جنگ کے لیے. وہ یہ ہے جس طرح کی ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن میں روایت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور یہ روایت صحیح ہے، ابن حجر نے حسن قرار دیا. کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ غزوہ بدر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے بازار میں آئے اور آپ نے یہودیوں کو دعوت دی
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی. آپ نے کہا یا معشر الیہود اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریشا یوم بدر، کہ اے یہودیوں کی جماعت اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسے کہ قریش پر مار پڑی تھی بدر کے دن. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بنا پر غرور یا خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کچھ نادانوں سے اور کچھ جاہلوں سے، ان پڑھوں سے مقابلہ کیا، ان سے آپ نے جنگ کی، پھر ان سبھی کو آپ نے مار لیا. یاد رکھیں کہ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑا ہوگا. جواب دیکھیے بھائیو، جس میں واضح وہ جو زہر پیے ہوئے تھے اور غیظ و غضب سے جو اندر ہی اندر تڑپ رہے تھے، حقیقت میں انہوں نے ظاہر کیا، اور ان کے اس خطاب میں کھلم کھلا واضح طور پر اعلان جنگ تھا. لیکن تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا اور ان کی یہ بات کو آپ نے توجہ نہیں دی، ان کی اس بات پر توجہ نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا. صحابہ کرام نے بھی صبر کیا اور وہاں سے واپس ہو گئے. دوسرا سبب جو اہم ہے، جو حقیقت میں وہی جنگ کا سبب بنا، وہ ہے جو ابن اسحاق نے اپنی کتاب سیرہ میں ذکر کیا کہ ایک مسلمان عورت بنو قینقاع کی بازار میں کسی غرض کچھ سامان خریدنے کے لیے پہنچی. پھر وہ ایک سنار کی دکان کے پاس بیٹھ گئی. یہودیوں نے گھیر لیا اور انہوں نے چاہا کہ یہ خاتون اپنا چہرہ ان کو دکھائے، پردہ ہٹائے تاکہ وہ دیکھیں. اس نے اس پر انکار کیا. ایک مسلمان شریف عورت، ظاہر بات ہے وہ انکار ہی کرے گی. تو اس پر انہوں نے کیا کیا، ایک سنار یا جس سنار کی دکان کے پاس وہ مسلمان خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا اور اس کو علم بھی نہیں تھا. پھر جب وہ عورت اٹھی تو بے پردہ ہو گئی. اس پر یہودیوں نے قہقہا لگایا، مزہ لینے لگے، اور یہ عورت سے نہ رہا، یہاں تک کہ اس نے چیخ پکار مچائی. یہ آواز، یہ خبر قریب ہی میں ایک مسلمان تھا، اس کو پہنچی تو وہ بھی غصے میں آ گیا. غیرت کا مسئلہ تھا، اس نے اس سنار پر حملہ کر دیا، پھر اس کو قتل کر دیا. یہودیوں ہی کی یہ مارکیٹ اور بازار تھی، یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی، انہوں نے اس مسلمان کو گھیر لیا، پھر انہوں نے مل کے اس مسلمان کو قتل کر دیا. پھر یہ خبر پہنچی وہ مسلمان کے قبیلے میں، خاندان میں، انہوں نے شور مچایا. بہرحال بات پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ ابن عبد المنذر کو مدینہ کی ذمہ داری سونپی اور حمزہ ابن عبد المطلب کو پرچم دیا، اور آپ نے بنو قینقاع کے محلے کا رخ کیا. جب وہاں پہنچے تو یہ یہودی جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ آپ کا مقابلہ اگر ہم سے ہوا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم مرد ہیں، اور ایسے لوگوں سے آپ کا پالا نہیں پڑا تھا، لیکن یہاں کیفیت کچھ اور نظر آ رہی ہے. جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ قلعہ بند ہو گئے، اندر ہی چھپ گئے، اندر ہی بیٹھ گئے، مقابلہ کی جرأت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبھی کا حصار کیا، اور شدت سے آپ نے حصار کیا، اور یہ حصار آپ نے جاری رکھا مسلسل 15 دن تک. یہ واقعہ کی ابتدا جمعہ کے دن 15 شوال سن 2 ہجری کا ہے، اور 15 دن تک یہ حصار جاری رہا، یعنی یکم ذی القعدہ سن 2 ہجری کو ختم ہوا. اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر رعب اور خوف طاری کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ہتھیار ڈال دیا، اور انہوں نے اپنی مال و جان اور آل و عیال اور عورتوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ
لینے کے لیے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے اس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور سب کو باندھا گیا۔ یہ وہی وقت ہے جب عبداللہ ابن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا، نہایت الحاح اور اصرار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کے متعلق معافی کا حکم صادر فرمائیں، اور آ کے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجیے۔ یہ خزرج کے معاہدین تھے، بنو قینقاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی، پھر اس کے بعد اصرار کے ساتھ دہراتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ ہمارے معاہدین کے بارے میں احسان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا، تو اس کے بعد اس کمبخت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارسلنی، مجھے چھوڑ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ طاری ہوا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے دیکھا اور احساس کیا۔ پھر آپ نے کہا ویحک ارسلنی، افسوس ہے تم پر، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں واللہ، آپ کو میں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں۔ 400 کھلے جسم کے جوان اور 300 زرہ پوش جنہوں نے مجھے سرخ و سیاہ سے بچا لیا ہے، آپ انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کر رکھ دیں گے؟ واللہ میں اس زمانے کی گردش کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی رعایت کی اور رعایت کا معاملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی مہارت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ شاید یہ منافق اپنا دل دھل لے اور پکا اور سچا مسلمان ہو جائے۔ پھر ایسے ہی ساتھ ساتھ یہ بھی خطرہ تھا، اس لیے ابھی عن قریب مسلمان ہوا یا اسلام کا دعویٰ کیا، بظاہر مسلمان ہوا، ممکن تھا کہ آپس میں فتنہ ہو جائے، کچھ لوگ اس کے طرف مائل ہو جائیں۔ اور ابھی قریب ہی کا واقعہ تھا، شاس ابن ثابت یہودی نے جب ان دونوں کے درمیان ایک نوجوان یہودی کو بھیجا جس کے وجہ سے قریب تھا کہ اوس و خزرج آپس میں لڑ جائیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت یہی سمجھی کہ رعایت ہی اپنانا چاہیے ان کے ساتھ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی جان بخشی کر دی، لیکن آپ نے کہا کہ یہ مدینہ میں نہیں رہ سکتے، ان کو جلا وطن ہونا پڑے گا، ان کو وطن سے مدینہ سے باہر نکلنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے۔ بہرحال اس طرح وہ شام کے طرف ازروعات کے علاقے کے طرف چلے گئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں ان کے کئی آدمی کا انتقال ہو گیا، اور ان کے نکلنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد مسلمانوں نے ان کے اموال ضبط کر لیے۔ ایسے یہودیوں میں جو سب سے سرکش یہودی تھا، جو مسلمانوں کا شدید دشمن تھا اور کافی مالدار تھا اور شاعر بھی تھا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی ہجو کرتا تھا، ان کی مذمت اور قدح کیا کرتا تھا، اور مسلمانوں کی عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہا کرتا تھا، اور اس کے بالمقابل مشرکین کفار مکہ کی مدح کرتا تھا اور جنگ کے لیے ان کو ابھارتا تھا اور ان کو بھڑکاتا تھا۔ بلکہ یہ خود غزوہ بدر کے بعد مکہ پہنچا اور مشرکوں سے اس نے ملاقات کی اور اشعار سنا کر بھڑکانے لگا، ابھارنے لگا جنگ کے لیے۔ اور یہ شخص، یہ یہودی کا نام، اس یہودی کا نام کعب ابن اشرف تھا۔ ابو سفیان اور مشرکین نے اسی دوران سفر جب مکہ پہنچا تو انہوں نے اس سے ملاقات کی اور سوال کیا، کہا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا، اور ہم دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟
تو اس کم بخت نے کیا جواب دیا کہ تم لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہو، تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو اور افضل ہو۔ اس کے متعلق رب العزت نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کی، فرمایا رب العزت نے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت اور طاغوت سے مراد غیر اللہ کی ما سوى اللہ جس کی عبادت کی جائے، جس طرح مورت، قبر، شیطان، جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ مؤمنوں سے اہدی من الذین آمنوا سبیلا، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ مؤمنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے کافی تنگ آ گئے اور اس کی اذیتیں پھیلنے لگیں اور کافی مسلمانوں کو تکلیف دینے لگا وہ شخص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس شخص کو راستے سے ہٹا دے اور اس کا کام پورا کر دے۔ اس طرح کچھ صحابہ کرام نے اپنی خدمات پیش کیے، جو محمد ابن مسلمہ تھے، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس، اور ایسے ہی ابو عبس ابن جبر۔ المہم قصہ طویل ہے۔ انہوں نے اس سے جا کر ملنے کے بعد انہوں نے ایک حیلہ اپنایا، اس کے بعد اس شخص کو قتل کر دیا اور ایسے مسلمانوں کو اس کے شر سے راحت مل گئی۔ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس لیے ہمارا موضوع کافی طویل نہ ہو، ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ 63 درس پر مکمل ہو جائے، اسی لیے بہت سے موضوعات کو چھوڑنا ہی پڑے گا اور کافی تفصیل سے وہ بات نہیں کر سکتے۔ بہرحال غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان کچھ اور غزوات پیش ہوئے اور کچھ سرایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اس میں نہایت اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں غزوہ سویق۔ غزوہ سویق وہ یہ تھا کہ ابو سفیان 200 سواروں کو لے کر مدینہ کے اطراف پہنچا اور مدینہ کے اطراف میں رات ہی میں کچھ کھجور کے درخت کو کاٹا، جلایا، اور ایسے ہی ایک انصاری مسلمان سے اس کی ملاقات ہوئی جو کھیت میں تھا، اس کو بھی اور اس کے حلیف کو قتل کر دیا، پھر فرار ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ کافی تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف بھاگنے لگا، یہاں تک کہ بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ستو، توشے اور ایسے ہی ساز و سامان پھینکنے لگا، جو بعد میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ یہ واقعہ ذی الحجہ سن 2 ہجری کا تھا۔ اب اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد جو سب سے عظیم غزوہ واقع ہوا، جس غزوے کی ابتدا میں پہل میں مسلمان غالب ہو رہے تھے اور قریب تھا کہ مکمل طور پر اعلان کیا جائے کہ یہ مسلمان کو فتح مبین حاصل ہوئی اور اس کے بالمقابل دوبارہ مشرکوں کو شکست فاش لاحق ہوئی، لیکن بہت ہی معمولی ہی فاصلہ باقی تھا کہ چند مسلمانوں کی ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے، بلکہ معمولی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے فتح مبین کی جگہ پر ایسے ہی جیت کے بدلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ غزوہ ہے غزوہ احد۔ یہ غزوہ احد کا 2 اہم سبب ہے۔ پہلا سبب کہ غزوہ بدر میں مشرکوں کو شکست فاش اور شرمناک ہزیمت ملی، لاحق ہوئی، اور اس میں ان کے بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے
اشراف مارے گئے، کاٹے گئے، جس کی وجہ سے غیظ و غضب سے اندر ہی اندر کھول رہے تھے. تو اس غزوے کا مقصد واضح ہے کہ بدلہ لینا تھا، انتقام لینا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ قریش کا جو ایک مقام و منزلت تھا پورے عرب میں کہ یہ اللہ کے گھر والے ہیں، حقیقت میں وہ مقام کچھ ہل گیا تھا اور ایسے ہی وہ مقام گھٹ گیا تھا. تو اپنا وہ مقام دوبارہ واپس لوٹانا چاہ رہے تھے. دوسرا سبب یہ تھا کہ یہ مسلمان ان کے تجارتی قافلے کے لیے ایک رکاوٹ اور ایک خطرہ بنے پڑے ہوئے ہیں، اور امن و سکون کے ساتھ ان کا قافلہ شام نہ جا سکتا ہے، نہ امن و سکون کے ساتھ واپس ہو سکتا ہے. اسی لیے مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ ان کو راحت اور سکون مل جائے، اور نہایت ہی امن و سکون کے ساتھ اس طرح ان کا قافلہ آتا جاتا رہے. بہرحال انہوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبہ غیظ و غضب کو تسکین دیں. اور غزوہ بدر کے بعد ہی سے انہوں نے تیاری بھی شروع کر دی. اس معاملے میں سرداران قریش میں جو سب سے زیادہ پرجوش تھے وہ ابو جہل کا لڑکا عکرمہ، ایسے ہی امیہ ابن خلف کا لڑکا صفوان، اور ایسے ہی عبداللہ ابن ربیعہ اور ابو سفیان ابن حرب. سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا اس جنگ کی تیاری کے لیے کہ انہوں نے ابو سفیان کا وہ قافلہ، وہ تجارتی قافلہ جو غزوہ بدر کا سبب تھا اور وہ ابو سفیان بچا کر مکہ لے آیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا. پورا مال، سارا مال اس جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جس کا اس میں مال تھا، کچھ حصہ تھا، اس کے پاس پہنچے اور انہوں نے سمجھایا اور کہا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کیا ہے، تو اپنے اس مال کے ذریعے ہماری مدد کرو، شاید یا ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں. اس کے بعد وہ سبھی نے رضامندی ظاہر کی اور سبھی نے اپنا مال چھوڑ دیا. اور یاد رہے بھائیوں کہ وہ قافلہ میں 1000 اونٹ تھا اور اس میں 50,000 دینار، یعنی کافی اس کے اندر مالیت اس کی تھی. اس طرح یہ پورا جو قافلہ تھا، جتنا سامان تھا، اس جنگ کے لیے انہوں نے وقف کر دیا، روک لیا. پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل کی، فرمایا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. یعنی یہ کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ سے روکنے کے لیے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو یہ خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر اس کے بعد ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر مغلوب ہوں گے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور کافر یہ جہنم کی طرف ہاکے جائیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمات کا دروازہ کھول دیا کہ احابیش اور کنانہ اور اہل تہامہ میں سے جو ان کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ قریش کے ساتھ شامل ہو جائے، قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے. اس طرح ان کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا اور بہت سے لوگ جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً، یہ ان کے ساتھ شامل ہوئے. ایسے ہی انہوں نے شاعروں سے بھی مدد لی، شاعروں کو بھی اپنے ساتھ رکھا تاکہ یہ مختلف قبائل کو جنگ کے لیے ابھاریں. اور ہم جانتے ہیں شعر اور شاعری کا کتنا گہرا اثر ہوتا تھا ان عربوں پر. اس طرح انہوں نے ابو عزہ جمحی شاعر کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا. یاد رہے کہ ابو عزہ جمحی یہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے قید کیا تھا، اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آیا تو رونے لگا اور اپنی بچیوں کے بارے میں ذکر کرنے لگا کہ ہماری بچیاں ضائع ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کھایا اور اس کو چھوڑ دیا بلا فدیہ، بغیر کچھ لیے ہوئے، بغیر معاوضہ. لیکن صفوان ابن امیہ نے آ کر اس سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور شعر کے ذریعے لوگوں کو ابھاریں، اگر آپ صحیح سلامت واپس ہو گئے تو آپ کو ہم مالا مال کر دیں گے، اور اگر قتل ہو گئے تو آپ کی جو بچیاں ہیں ہم ان کی کفالت کریں گے. بہرحال اس طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عہد و پیمان کیا تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑا، اس شرط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا فدیہ چھوڑا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرے گا. لیکن اس عہد و پیمان کو پیر کے پیچھے پھینکتے ہوئے اس طرح سرگرم ہو گیا اور اپنے اشعار کے ذریعے قبائل کو ابھارنے لگا. ایسے ہی ایک دوسرا شاعر تھا مسافع بن عبد مناف جمحی، یہ بھی ایسے ہی قبائل کو ابھارنے لگا. المہم بھائیوں اور بہنوں، مکمل 1 سال کی تیاری، 1 سال کی محنت، 1 سال کی جد و جہد کے بعد قریش کی تیاری مکمل ہو گئی، اور قریش کے افراد کے ساتھ اور جو قبائل کے افراد شامل ہوئے تھے، اس طرح ان کی تعداد 3000 ہو گئی. 3000 تصور کیجئے، غزوہ بدر میں 950 تھے اور اس غزوے میں 1 سال کے اندر 2000 کا اضافہ ہوا. اور ایسے ہی انہوں نے اپنے ساتھ کچھ عورتوں کو بھی شامل کیا جن کی تعداد بتائی جاتی ہے 15 اور کہا جاتا ہے 14 اور کہا جاتا ہے اس سے کم. کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کو ذرا شرم و حیا آئے، اور اگر کوئی خوف سے، ڈر کی وجہ سے بھاگنا چاہ رہا ہے تو کم سے کم عورتوں کا تو لحاظ کرے. اس طرح 15 عورتیں بھی شامل تھیں. ایسے ہی سواری کے لیے 3000 اونٹ تھے، ایسے ہی 200 گھوڑے تھے، اور ایک دوسرا قول ہے کہ صرف 100 گھوڑے تھے. اور ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے کوئی سوار نہیں ہوا، یعنی مکہ سے مدینہ تک پہنچ گئے، گھوڑوں پر کوئی سوار نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے تازہ دم رہیں میدان جنگ میں لڑنے کے وقت. ایسے ہی حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زرہیں تھیں، اور ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا. ایسے ہی رسالے کی کمان کے لیے خالد بن ولید کو مقرر کیا گیا، اور عکرمہ ابن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا. پرچم اور جھنڈا یہ دستور کے مطابق قبیلے بنو عبد الدار کو دیا گیا. اب اس طرح یہ لشکر جرار نے مدینہ کا رخ کیا اور مدینہ کی طرف آگے بڑھا. ادھر العباس ابن عبد المطلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، قریش کی اس ساری نقل و حرکت پر نظر رکھ رہے تھے اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے. جب یہ لشکر حرکت میں آیا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا جس میں ساری تفصیلات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا. اور العباس کا جو قاصد تھا نہایت ہی پھرتیلا ثابت ہوا. تصور کیجئے کہ 500 کی مسافت مکہ سے مدینہ 3 دن میں اس نے طے کیا، اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور وہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لائے ہوئے تھے. ابیہ ابن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ خط پڑھ کر سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رازداری برتنا. اس کے بعد جھٹ تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہوئے، اور ایسے ہی قائدین مہاجرین اور انصار کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا. اس کے بعد بھائیوں مدینے میں ایمرجنسی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور ہتھیار لے کر اب یہ مسلمانوں کا آنا جانا رہا. کہیں بھی چلتے پھرتے ہتھیار کے ساتھ، یہاں تک کہ نماز میں بھی ہتھیار لے کر نماز پڑھتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، سعد ابن عبادہ رات رات پہرا دینے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے رہتے یہاں تک صبح ہو جاتی. اور ایسے ہی کچھ اور دستے
کو مدینے میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات کے لیے مقرر کیا گیا، ایسے ہی کچھ دستوں کو بھیجا گیا کہ دشمن کے بارے میں کچھ خبریں یا ان کے حالات یا ان کے آنے کے بارے میں مسلمانوں کو اطلاع دیں۔ ادھر بھائیوں، مکی لشکر نے شاہ راستہ وہ عام راستہ اختیار کر کے مدینہ کا رخ کر کے چلا جا رہا تھا اور مدینہ کے قریب آ رہا تھا، پہنچ رہا تھا۔ جب ابوا کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر یہیں ہے، اس قبر کو اکھیڑ دی جائے، لیکن قائدین لشکر نے یہ تجویز کو پسند نہیں کیا اور کہا اس کے سنگین نتائج بھی نکل سکتے۔ بہرحال یہ لشکر آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وادی عقیق کو پار کیا، آگے بڑھا، یہاں تک کہ کوہ احد کے قریب عینین نامی ایک مقام پر جو مدینے کے شمال میں وادی قنات کے کنارے ایک بنجر زمین ہے، اس پر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ واقعہ جمعہ 6 شوال سن 3 ہجری کا ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اس لشکر کو پہنچنے سے ایک ہفتہ پہلے ہی علم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لینے لگے اور آپ نے ایک خواب بھی دیکھا تھا، وہ خواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا۔ آپ نے کہا، واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ ذراع میں داخل کیا ہے۔ پھر اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ کچھ گائیں جو ذبح کی جا رہی ہیں، اس سے مراد کچھ صحابہ کرام قتل کیے جائیں گے، اور وہ آپ کی تلوار پر جو شکستگی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے گھر کا ایک شخص شہید ہوگا، اور ایسے ہی آپ نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ ذراع میں داخل کیا تو وہ محفوظ ذراع مدینہ ہے، یعنی شہر مدینہ۔ ایسے ہی یہ روایت امام احمد کی ہے، ایسے ہی دارمی اور ابن اسحاق کی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ ایسے ایک دوسری روایت ہے جو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح امام بخاری اور مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک تلوار تیز سے چلائی، ہم نے ایک تلوار تیز سے چلائی تو اس کا اوپر والا حصہ کٹ کر گر گیا، جس کی تعبیر یہ تھی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑا اور ایسے ہی اس میں کافی نقصان لاحق ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر اسی تلوار کو ہم نے زور سے ہلایا تو دیکھا پہلے سے بھی زیادہ حسین اور مضبوط ہو گیا، جس کی تعبیر یا معنی مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا کیا اور ایسے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ بہرحال ہمارے بھائیوں، محترم ساتھیوں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ ہی میں رہیں اور مدینہ کے باہر ان سے جنگ لڑنے کے لیے نہ نکلیں۔ کیوں آپ کا مقصد تھا مدینہ ہی میں رہیں؟ تاکہ ہر فرد شریک ہو سکے اور مشرکوں کے خلاف وہ لڑے۔ مدینہ کے اندر ہی جب رہیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اوپر سے عورتیں بھی خشت باری کریں گی، وہ بھی اینٹ پتھر پھینکیں گی، اور ایسے ہی اس کی مختلف گلیوں میں وہ صحابہ کرام جنگ کریں گے، ماریں گے، جن گلیوں سے صحابہ کرام زیادہ واقف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی رائے تھی، اور آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینہ میں داخل ہوں گے تو ہم ان سے مقابلہ کریں گے اور عورتیں بھی اوپر سے خشتباری کریں گی۔ یہی صحیح رائے تھی، اور اسی رائے سے عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین بھی متفق تھا۔ آپ تعجب کریں گے، عبداللہ ابن ابی بھی متفق تھا،
ہاں وہ متفق تھا، اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ صحیح رائے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے، نہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ جب مدینہ ہی میں ہم انتظار کریں گے تو ہمیں بہترین چانس ملے گا کہ میں چھپا رہوں اور مشرکوں سے مقابلہ نہ کروں۔ لیکن صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، یا کہہ سکتے ہیں کافی تعداد میں کچھ لوگ تھے جن کی یہ رائے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں اور مشرکوں کا مقابلہ کھلے میدان میں کریں، اور اس میں زیادہ اصرار کرنے والے وہ حضرات تھے جو غزوہ بدر میں مشرکوں سے وہ مقابلہ نہ کر سکے اور مدینہ سے نہیں نکلے تھے۔ تصور کیجئے اس طرح صحابہ کرام کا جذبہ اور صحابہ کرام کی یہ ہمت، اور ان گرم جوش حضرات میں سے خود حضرت حمزہ ابن عبد المطلب تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے قریش میں تباہی مچا رکھی تھی اور انہوں نے اپنی تلوار کا جوہر دکھلایا تھا۔ اور یہ بھی آتا ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے دارمی ابن اسحاق کی، کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ما دخل علینا فیہا فی الجاہلیہ فکیف یدخل علینا فیہا فی الاسلام، کہ اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی، مدینہ میں دور جاہلیت میں کوئی داخل نہ ہو سکا، تو کیا عہد اسلام میں اب ہم ان کو داخل ہونے دیں گے؟ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی، اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں ان سے جنگ کیا جائے گا، اور ایسے ہی کھلے میدان میں معرکہ آرائی کی جائے گی۔ یہی آخری فیصلہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ دیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت ابھاری، اور صبر اور اقدام جو ایک اہم وجہ ہے، سبب ہے کسی بھی جنگ میں جیتنے کے، اس کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور ایسے ہی کہا مشرکوں کے خلاف تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز تک سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ عوالی سے بھی، یعنی بالائے مدینہ سے بھی وہ لوگ وہاں کے باشندے پہنچ گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں آ چکے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمامہ پہنایا، پھر ایسے ہی لباس پہنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی، ایک نیچے اور ایک اوپر، پھر تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے آپ نے تشریف لایا۔ لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران اسید بن حضیر اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہما نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہذا اس معاملے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے ہوگی اسی رائے کو ہم سبھی پسند کر لیں۔ المہم انہوں نے ندامت ظاہر کی اور ندامت محسوس کی، پھر آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی مخالفت کی اور ہمیں یہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہے وہی کیجئے۔ اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ ہم مدینہ ہی میں رہیں اور مدینہ ہی میں ان کا مقابلہ کریں تو ہم آپ کی رائے پر اتفاق کرتے ہیں اور ہم مدینہ ہی میں ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينبغي لنبی، جس طرح کی صحیح امام بخاری اور مسند امام احمد کی یا امام احمد کی مسند میں روایت ہے، لا ينبغي لنبی اذا لبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے یہاں تک کہ
اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اب یہ نکلے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہتھیار پہن لیا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب لشکر کی ترتیب دی۔ آپ نے اس لشکر کو 3 حصوں میں بانٹا۔ پہلا حصہ جو مہاجرین پر مشتمل تھا، مہاجرین کا پرچم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کو عطا کیا، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پرچم کو سنبھالا اور اٹھایا۔ ایسے ہی دوسرا دستہ قبیلہ اوس پر مشتمل تھا، اس کا علم پرچم حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ ایسے ہی تیسرا دستہ قبیلہ خزرج پر مشتمل تھا، اس کا پرچم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ اس طرح یہ لشکر کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی، اور اس کے بالمقابل کتنے ہیں؟ 3000، جن میں 100 زرہ پوش تھے، صرف 100 زرہ پوش، اور 900 کھلے جسم جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ 50 گھوڑے تھے، یعنی 50 شہسوار تھے، لیکن صحیح بات یہی ہے، جس بات کی ترجیح ابن حجر نے کی ہے، کہ اس غزوے میں 1 گھوڑے بھی نہیں تھے، کوئی بھی شہسوار نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 5 وقت کی نماز کی امامت کے لیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مقرر کیا، اور پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرمایا، اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ زرہ پہنے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ پھر یہ لشکر جب ثنیۃ الوداع تک پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک دستہ دور سے نظر آ رہا ہے جو عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا، اور اس لشکر سے الگ تھلگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ خزرج کے حلیف بنو قینقاع ہیں، یہود کا وہ قبیلہ بنو قینقاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا وہ لوگ مسلمان ہو گئے؟ تو کہا نہیں، مسلمان نہیں ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، کہ ہم مشرکوں سے دوسرے مشرکوں پر ہم مدد نہیں چاہتے ہیں، نہ ہم مدد لیں گے۔ ایک مشرک سے دوسرے مشرک سے ہم مدد نہیں لیں گے۔ اور پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رد کیا۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، شاید یہ تشویش ذہن میں آئے کہ بنو قینقاع کے یہ لوگ تھے، اور یہ روایت طبقات ابن سعد میں ہے۔ اگر یہ بنو قینقاع کے تھے تو ابھی یہ گزرا کہ شوال سن 2 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آپ نے جنگ کی، اور ان کو باہر نکالا گیا، اور وہ ازرعات شام تک پہنچے۔ تو یہ کس طرح کی دوبارہ بنو قینقاع کی یہ جماعت یا ان کا ایک دستہ نکلا تھا مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، ان کا سپورٹ کرنے کے لیے؟ تو اس کے جواب میں یہ ہو سکتا ہے کہ واللہ اعلم، اگر یہ روایت صحیح ہے تو بنو قینقاع کے ساتھ یہ جو جنگ ہوئی یہ غزوہ احد کے بعد ہوئی۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو غزوہ بنو قینقاع غزوہ بدر کے بعد نہیں واقع ہوا، بلکہ غزوہ احد کے بعد۔ اب ہم اپنی بات یہاں ہم ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔